سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ صوفی بزرگ جو کہ اپنے آپ کو سلسلہ ادریسیہ سے کلیم کرتے ہیں، ان شیخ صاحب کے مریدین ان سے متعلق عجیب و غریب دعوے کرتے ہیں۔ ان کے زیر اہتمام پاکستان کے مختلف شہروں میں محافل ذکر بھی منعقد ہوتی ہیں۔ پلیز ان شیخ صاحب سے متعلق عوام الناس کو ایجوکیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ جی ان شیخ صاحب کو ان کے ماننے والوں کو ہدایت دے۔ میں تو سب سے پہلے یہ دعا کروں گا، دیکھیں جو لوگ بھی ان کے ساتھ لگے ہیں بیچارے مخلص ہو کے لگے ہوئے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو دین کی شکل پیش کر رہے ہیں یہی ٹرو دین ہے، جس طرح کے باقی لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان کا سٹیٹس پہلے تو میں آپ کو کیٹاگوریکل یہ بتا دیتا ہوں کہ چونکہ یہ تصوف کے ایک سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں، تو پاکستان میں جو تصوف کے کسٹوڈین ہیں نا، دو بھاری فرقے دیوبند اور بریلوی، وہ دونوں ان کو گمراہ مانتے ہیں۔ ہمیں اگر وہ گمراہ مانتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم تصوف کی لائن کے ہی خلاف ہیں، لیکن ایک بندہ تصوف پہ چل رہا ہو اور تصوف کے کسٹوڈین اس کو غلط کہہ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی غلطی کو اتنے بڑے لیول کی ہے کہ صوفیاء کے ماننے والوں کو بھی وہ غلطی نظر آ گئی ہے۔ یہ سب سے بڑا ایک علمی ثبوت ہے۔ ہمیں گمراہ کہنا تو سمجھ آتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، مراد یہ جو دین کتابوں میں ہے وہ آپ کے بابوں نے تعلیم نہیں کیا، تو ہم تو بابا پرستی کے خلاف ہیں۔ لیکن جو خود بابوں کے ماننے والے ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ صحیح بابوں کے ماننے والے نہیں ہیں، گمراہ ہیں، اگرچہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم بابوں کے ماننے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کو بہت بڑے لیول کی خرابی ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کے فالوورز کو سوچنی چاہیے۔ باقی جو وہ شیخ صاحب ہیں، نام لیے بغیر تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو، چونکہ ملتان کے شیخ صاحب ہیں سب کو پتہ ہے وہ کون ہے، تو ضرورت نہیں ہے۔ وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ جو کلیمز کر رہے ہیں وہ کلیمز کتاب و سنت کے ٹوٹلی منافی ہیں اور انتہائی گمراہی کے اوپر مبنی ہیں۔ جو ان کے کلیم ویڈیوز کی فارم میں، آڈیوز کی فارم میں خود ان کے کیے ہوئے یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے سلسلے میں جو بیعت ہو جائیں گے میرے سے، ان کا مقام اصحاب بدر والا ہے، اور وہ اپنے ان قریبی ساتھیوں کو کہتے ہیں وہ بدری ادریسی ہیں۔ حالانکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب بدر وہ ہیں کہ جن کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف ہو چکی ہیں، یہ سٹیٹس کسی کو نہیں ملے گا۔ اور وہ یہ سٹیٹس بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بدری ادریسی اور آپ کی بھی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو چکی ہیں۔ یہ کلیم تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ان کا یہ کلیم ہے کہ جی میرے منہ سے اللہ بولتا ہے اور میرے منہ سے کبھی کبھی نبی الاسلام بھی بولتے ہیں۔ تو اب ہم معصومانہ سوال کریں گے کہ آپ غلام احمد قادیانی کو پھر کس منہ سے غلط کہیں گے جب آپ لوگ یہ کلیم کر رہے ہوں گے؟ اچھا، پھر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے بات کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو میں نے یہ کہا پھر اللہ نے مجھے یہ کہا۔ چاہے یہ خواب کی فارم میں کوئی کرے، کشف کی فارم میں کرے، ختم نبوت کے منافی ہے۔ اچھا، پھر وہ یعنی ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں کہ انسان یعنی پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی جرت کوئی کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی ہے ہٹلر کے لیے، امید ہے اس کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ میں نے کہا اس نے اتنے یہودی مارے، اللہ اس کو ویسے ہی بخش دے۔ میں کہتا ہوں اللہ بخشے یا نہ بخشے، کسی کافر کے لیے سفارش کرنا یہ خود ہی عقیدہ کفر ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ کافر کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی، بخشش کی، قطعاً نہیں، کافر تو کبھی نہیں بخشا جائے گا، ورنہ سب سے پہلے تو ابو لہب بخشا جائے نا، تبت یدا ابی لہب وتب، نبی کے گھر سے اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے، بنو ہاشم میں سے تھا۔ تو یہ ہٹلر کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نے سفارش کی ہے۔ پھر ان کا یہ بھی بیان آیا کہ جی بے نظیر کو اللہ نے بخش دیا کیونکہ میں نے اسے بہن بنایا تھا۔ مجھے بتائیں کوئی شخص بخشا گیا یا نہیں بخشا گیا، اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ میرا پچھلے دنوں کشف القبور کے عقیدے پہ کلپ آیا، اس میں نے بڑی ننگی باتیں کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ننگی سے مراد بالکل واضح، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، آپ کو سفر و حضر میں وضو کروایا کرتا تھا۔ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، یہی گمان کرنا چاہیے تھا۔ اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتنی آپ کو یعنی قرب نصیب ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اسی وقت صحابہ اپنے گھروں میں دوڑے
اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے مال غنیمت میں سے اٹھا لی تھی کہ خیر ہے اس کی کیا ورت ہے، میں اس کو بغیر اجازت کے گھر لے جاؤں، وہ رسی بھی لا کے رکھتی. یہی تو صحابہ کرام کا فرق تھا، سمعنا واطعنا، سنتے تھے اطاعت اختیار کر لیتے تھے. یہی فرق ہے صحابی میں اور وابی میں، اور یہی فرق ہے صحابی میں اور بابی میں. اسی تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. صحابی تو ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، اس کے ایکویلنٹ ہم نے اس دور کے لیے علمی کتابی یعنی مسلم ہونا چاہیے بندے کو. تو ان لوگوں کا معاملات کہاں؟ وہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک بوڑھے صحابی تھے. ابو الاعلیٰ کہتی ہیں کہ وہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام جب آئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ام الاعلیٰ تمہیں کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ جنت میں ہے؟ ہائے 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 ہائے. اس کا جواب پتہ کیا بنتا تھا آج کے دور میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے تو ادنا ادنا اولیاء علم غیب جانتے ہیں، کشف القبور جانتے ہیں، جنت و دوزخ کے فیصلے کرتے ہیں، تو میں تو آپ کی صحابیہ ہوں، میں تو اولیاء کی سردار ہوں، میرے پاؤں کی خاک بھی اولیاء سے افضل ہے، تو مجھے نہیں پتہ چلے گا؟ نہ اس زمانے سے عقیدے ہوندے ہی نہیں سن. ہائے 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 ہائے، یہی ہوتا ہے نا. وہ ام الاعلیٰ کہتی ہیں میں اتنی شرمندہ ہوئی اور اتنی پریشان ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہائے 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 ہائے. سر کیا بات ہے، امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی عقیدہ ہوگا جس کو خدا کا تعارف ہوگا. عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. جس کی عقل ہوگی نا اس کو یہ سوچ آئے گی، جس کو عقل نہیں موجیں مارتا رہے. وہ بے شک کہتا رہے جو میرے سلسلے میں مرید ہوا انشاءاللہ میں اس کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. انشاءاللہ بھی اصول برکت کے لیے کہتے ہیں، بعض یہ بھی نہیں کہتے. وہ اللہ کی مرضی ہے جس کو بھیجے. تو سیدہ ام اعلیٰ کہتی ہے کہ میں نے اس دن کے بعد نیت کی کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا کروں گی فلاں جنتی ہے. ہائے ہائے ہائے. سر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. اچانک فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. 3-4 دن گزرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت مجھے نظر نہیں آ رہی مسجد کی صفائی کرنے والی. کہ یا رسول اللہ فوت ہو گئی. تو فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ علیہ السلام کے لیے اس عورت کی کتنی اہمیت ہے جو صفائی کرنے والی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ہم نے کہا آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ وسلم آپ تو اس کی قبر مبارک سے ہو کے آئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہوگا کیونکہ آپ تو قبر میں تشریف لے کے جاتے ہیں ہر مردے کی. ہائے ہائے ہائے. آج کے زمانے میں تو یہ سوال بنتا ہے نا، یا رسول اللہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ 3 دن ہو گئے یقیناً آپ قبر میں گئے ہوں گے، تو آپ کو نہیں پتا قبر میں پہنچ چکی ہے. آپ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ پھر آپ علیہ السلام فرمایا اچھا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو قبر تو پتہ ہی ہوگی. سر اس زمانے میں عقیدے ہوتے ہی نہیں تھے، یہ باہر کی پیداوار ہے، اس لیے پھر ان کا مذاق بھی اڑے گا. سر یہ سارے جعلی عقیدے ہیں، اور ان جعلی عقیدوں کی موت اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے لکھی ہوئی ہے. بلکہ آپ کیا موت کیا ہے، یہ تو اس کا 40واں برسیاں بھی ہو چکی ہیں اب تو. وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام لے گئے، نبی علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا. پھر آپ واپس پلٹے. صحیح مسلم کے آگے الفاظ ہیں، بخاری میں تو اتنا ہی ہے، مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان ساری قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں سے بڑا خطرناک مسئلہ نکل رہا ہے. کیا کافر کی قبر نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور سے بھر سکتی ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب مسلمانوں کی قبریں تھیں، اور نبی الاسلام کے زمانے میں جن مسلمانوں کی قبریں تھیں وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہی ہوں گے نا. تو سر آپ لوگ کدھر جنت کی گارنٹی کے لیے پھر رہے ہیں؟ پھر مجھے کہنے دیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. تو یہ شیخ صاحب تو اب روئیں گے اپنے آپ کو بھی، ان کے ماننے والے بھی، کہ ہم کیا کہانیاں کراتے رہے. یعنی اتنی ساری چیزیں موجود ہیں. بلکہ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام
ایک جگہ سے گزرے تو آپ کا خچر بد کا اور آپ کھڑے ہو گئے, اللہ نے آپ کے بیٹھنے کی برکت سے خچر کو منظر دکھا دیا, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, تو میت کلام کرتی ہے اور اس کے کلام کو جن و انس کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے. جن و انس سنے تو بے ہوش ہو جائیں. نیک میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے چلو, اور بدکار میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو. تو اس کی چیخوں پکار کو سب لوگ سنتے ہیں سوائے جن و انس کے. اب وہاں پہ خچر بد کا مسلم شریف کے الفاظ ہیں. تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہاں پہ یہ قبریں کن کی ہے؟ تو بتایا گیا یہ زمانہ جاہلیت میں مرنے والوں کی قبریں, یعنی کافروں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑے سبب سے نہیں. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. ایک تو حدیث یہ والی ہے. دوسری وہ جو خچر والی حدیث ہے نا, یہ تو حدیث بخاری مسلم ہے. خچر والی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یعنی اس میں یعنی وہ آپ نے پھر ٹہنی توڑی, ایک دونوں قبروں پہ رکھی اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب مل کے اللہ کے حضور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. تو سب نے مانگی. پھر کہا عذاب قبر سے پناہ مانگو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال. پھر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم, لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ تمہیں اگر عذاب قبر سنوا دیا گیا تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے. اور یہاں پہ یہ شیخ صاحب فیصلے کر رہے ہیں جنت کے دوزخ کے. سر شیخ صاحب اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے, کسی کا فیصلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ان کے سب نظریات, یعنی میں پورا ایک ایک معاملے پہ پورا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں. اور آپ حالت دیکھیں, ابھی کل میری ایک بڑے قریبی دوست سے بات ہوئی, تو وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ نا ملتان انہی کے پاس گئے ہوئے تھے. یہ کل کی بات کر رہا ہوں, 27 جولائی 2019 کی, آج 28 جولائی ہے. میں نے کہا یار آپ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کہتا وہ دوست لے آیا تھا. میں نے کہا دیکھا وہاں پہ؟ کہتا جی میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ایک دروازے سے لوگ انٹر ہوتے ہیں یوں ہاتھ باندھ کے, اور پھر ایسے کر کے دوسری طرف سے باہر نکل جاتے ہیں. سر اس طرح ہاتھ باندھنے کسی انسان کے سامنے جو منی کے گندے قطرے سے پیدا ہو, 2 دفعہ وہ شرمگاہ سے نکلا ہو, ایک بار باپ کی اور دوسری بار ماں کی, جس کے پیٹ میں پخانے کا بوجھ ہو, جس نے مر کے گل سڑ جانا ہو, اس کے سامنے یوں ہاتھ جوڑنا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو یہ کھڑے ہونے والے تو بیڑا غرق ہوا, جس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں میرے لیے کھڑا ہو کے کوئی بتائے نا, مجھے فوراً اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے. اور جامعہ ترمذی میں الفاظ ہیں, انس بن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک شخص ایسا تھا کہ جسے ہم سب سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے, لیکن جب وہ ہم میں آ کے بیٹھتے تھے ہم کبھی ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ اس کو ناپسند فرماتے ہیں, اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر یہ پروفٹ سے زیادہ یہ اویل کر رہے ہیں. ان کے مریدین نے مجھے خود بتایا ہے کہ ایک بار پانی پی کے انہوں نے جھوٹا زمین پہ پھینکا تو وہ باقی لوگوں نے پانی چاٹنا شروع کر دیا زمین سے. جو پروٹوکول پروفٹ کا تھا, جو بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, یہ پروٹوکول رکھتے ہیں اس کے ساتھ. یہ اس طرح یہ عبادت کروا, اور وہ کہتے ہیں وہ کمر نہیں کرتے تھے. یہاں پہ بھی لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں کمر نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں شیخ صاحب کو میں نے کہا کمر کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں بے ادبی ہو جاتی ہے. میں نے کہا نبی علیہ السلام کی تو ہوتی تھی اس طرح. سر بخاری مسلم میں نہیں حدیث, ایک پینڈو شخص آیا, اس نے کہا سر مجھے موٹا موٹا دین بتائیں, زیادہ مجھ سے نہیں ہوگا. آپ فرمایا فرض نمازیں پڑھ لیے کر, صرف فرض, سنتے نہیں, 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء, فرض زکات دے دیا کر, اور رمضان کے روزے, اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا, تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم نہ میں اس میں کوئی چیز ایڈ کروں گا نہ مائنس. یعنی باز نہیں منو کہنا کہ بھی سنتا بھی 12 پڑھنی ہے, پاویں بریلوی دیوبندی کہنے رہنے کہ جو تراوی نہیں پڑھتا ہوتا روزہ نہیں ہوتا, جو تراوی نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا, جو سنتے نہیں پڑھتا اس کے فرض نہیں ہوتا. یہ مجھے کوئی نہ مینا بعد میں مارے. اچھا وہ ہے پینڈو سی پر سیاڑا سی. اس نے کہا میں نہ اس میں کوئی چیز شامل کروں گا اپنی طرف سے نہ کم کروں گا. یہ بھی نہیں ہے کہ میں کم کر دوں, لیکن میں شامل بھی کچھ نہیں کروں گا اس میں مزید.
اس کے بعد بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب وہ پیٹ پھیر کے گیا، ہائے، تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. سبحان اللہ. تو اس میں تو پیٹ پھیر کے گیا تھا، وہ آگے الفاظ ہونے چاہیے تھے، وہ پھر ایسے ہی پیچھے چلا گیا. تو نبی علیہ السلام کو تو صحابہ پیٹ کر کے جاتے تھے، وہ گستاخ رسول نہیں. تو آڑے بابے انہوں نے قبروں پیٹ کرتے گستاخ. آئے ہائے سبحان اللہ. سر پھر ایک بار جھوم کے کہو نا، پہلے کہو سبحان اللہ، اس تو بعد کہو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آندہ کسی بزرگ بابے کوئی بھی آ جائے انہوں پیٹ کر کے جانی اور کہنا میں نے سنت پہ عمل کیا صحابہ کی. تو آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا دین بنایا ہوا ہے. اور جو پیٹ نہیں کرنے والی تھی وہ یہ کر رہے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ الفرقان آیت نمبر 30. اور رسول اللہ شکایت کریں گے، اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. یہ جو پیٹ تھی نا کہ قرآن کو پس پش نہیں ڈالنا، فزیکلی پیٹ نہیں، انٹلیکچولی کہ اس کی تعلیمات سے روگردانی کرنا، وہ تو ماشاءاللہ یہ نعوذ باللہ من ذالک کر رہے ہیں. تو ان کے بہت بڑے بڑے دعوے ہیں. اور پھر ان کی آپ محافل دیکھیں، سب سے بڑی بات وہاں ایک خالی کرسی رکھی ہوتی ہے. پورے ملک میں آپ کہیں چلے جائیں، ہمارے جہلم میں بھی ہوتا ہے. ان کو پوچھیں خالی کرسی کیا کر رہی ہے، باقی سارے نیچے بیٹھے. وہ کہتے ہیں روحانی طور پہ شیخ صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب کو کرسی کی ضرورت ہے؟ روحانی طور پہ یعنی روح کو کرسی کی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر شیخ صاحب کے بارے میں دعوے ہیں جی مدینہ شریف نماز پڑھتے ہیں، مکہ شریف پڑھتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ وہ اتنے بلکی ہیں کہ لفٹ لگائی ہوئی ہے ان کو بلڈنگ پہ اوپر چڑھانے کے لیے، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، اتنے بلکی ہیں وہ. یہ مولا فضل الرحمان صاحب کے جو بھائی ہیں لطف الرحمان صاحب، ان کو بھی آپ بھول جائیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں. تو جو بندہ مدینہ شریف جا کے نماز پڑھتا ہے وہ اس بلڈنگ میں لفٹ کے ساتھ اوپر چڑھتا ہے. پھر بھی ماننے والوں کو بات نہیں آتی ہے کہ یار ایک دفعہ بغیر لفٹ کے اوپر چڑھ کے بتا دیں، لیکن ٹانگیں بھی نہیں استعمال کرنی، کیونکہ مدینہ شریف وہ ٹانگوں پہ چل کے تو نہیں جاتے نا، اڑ کے جاتے ہیں نا. تو ساری بزرگی کھل جائے گی. سب کہانیاں چل رہی ہیں، سب دعوے چل رہے ہیں جھوٹے، اور لوگ پاگل بنے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی کہتے ہیں وہ روحانی طور پہ موجود ہیں، اور اس پہ تر رہا یہ جب دعا کرواتے ہیں تو ان کی ریکارڈڈ دعا چلاتے ہیں. یار ریکارڈڈ دعا بھی کوئی دعا ہوتی ہے؟ دعا تو اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ ہے جس میں آپ نے اللہ سے فزیکلی مانگنا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ایک دعا ریکارڈ کر لوں. آپ کو پتا ہمارے سنت اذکار جو ان کے بزرگوں کو صوفیاء کو کوئی نہیں آتے، ان کو جو کارڈ دے رہے ہیں اس چند ایک وظائف تو سنت سے ثابت ہے، باقی تو ان کے اپنے خود ساخت ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں سارے صوفیاء کو انکلوڈنگ دس کہ نبی علیہ السلام کے صبح و شام کے آلموسٹ 25 اذکار ہیں جو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آئے ہیں. مجھے زبانی سناتے، ترجمے کے ساتھ تو میں کہہ نہیں رہا، وہ تو آنا ہی نہیں ہے. اور فرض نماز کے بعد 17 اذکار ہیں، دونوں کے ہم نے کارڈ چھاپے ہیں، گرین کارڈ اور بلو کارڈ. یہ اذکار مجھے کوئی زبانی سنا دے اور پھر میں اس کو کہوں گا کہ ہاں تو دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہوئے ہو. نہیں سنا سکتے. دعوے کرتے ہیں جناب وہ کارڈ دے رہے ہیں اور وہ اذکار بتا رہے ہیں، وہ کچھ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں. تو یہ ریکارڈڈ دعا کیا دعا ہوتی ہے؟ اگر یہ ہوتا ہے یہ 17 دعائیں تو میں ایک دفعہ ریکارڈ کر کے رکھ لوں اپنے پاس اور ہر فرض نماز کے بعد ایسے موبائل سے آن کروں، آمین آمین آمین. یہ دعا ہوگی. کل کو آپ امام کی جگہ بھی امام کعبہ کی آواز بھر کے آگے ٹیپ ریکارڈر رکھ کے تو نماز شروع کر دیں. اسی کے اوپر وہ ریکارڈڈ تکبیرات بھی چل رہی ہیں جانوروں کو ذبح کرنے والی. اس طرح جانور تو ذبح نہیں ہوتا، فزیکلی تکبیر پڑھنی ہوگی. شریعت کو آپ بدل تو نہیں سکتے نا. تو یہ ان کے حالات و واقعات ہیں. تو ہم یعنی ان کے ماننے والوں کو کہیں گے کہ خدا کے لیے اس دھوکے سے باہر نکلیں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. آپ کو پھر یہ پتہ چلے گا کہ جو دین کے نام کے اوپر آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے یہ سراسر دھوکہ ہے. اور پھر یہ سب لوگ بڑے حکمرانوں ان کی ایک عمران خان صاحب کے ساتھ 2011 کی کال ریکارڈڈ بھی یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہے اور اس میں عمران خان صاحب پنجابی میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اور مجھے یعنی بڑی خوشی ہوئی کہ پنجابی ان کو آتی ہے. میرا خیال نہیں تھا کہ اتنی ٹھیٹھ پنجابی بولتے ہوں گے. وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیں. شیخ صاحب عمران صاحب، شیخ صاحب بھی لکھ کے عمران خان صاحب لکھیں تو فون کال، تو وہ ان کو 2011 میں وہ جو ہے پہلے عہد کرواتے ہیں، وہ جو عہد وہ پیری مریدی والا جو ہوتا ہے اسی کی ایک ماڈرن فارم انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اذکار والا کارڈ، اور اس میں بھی درود شریف لکھا ہوتا ہے، اور درود شریف بھی آدھا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے.
آپ علیہ السلام کا پسندیدہ درود یہ ہے کہ ساتھ آل کو شامل کیا جائے. اگر آپ نے پڑھنا ہے اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی. یہ بخاری میں حدیث ہے 4797، مسلم میں 908 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. آپ ہمیں جو ہے درود بھی سکھا دیں، سلام تو سکھا دیا. تو آپ نے کہا کہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لہذا یہ جو درود بھی سکھا رہے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کا محبوب درود نہیں ہے جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھیں گے. میں نہیں کہتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا گناہ ہے، نعوذ باللہ، یا یہ غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو سب چڑھی ہوئی ہیں، آقا جی کے کتے ہیں وو 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 وو. سر آپ ہنس رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں، اور پیچھے جو نیچے والے ہیں وہ کہتے ہیں وو وو. وہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کہو وو وو. تو نبی علیہ السلام کو تو یہ کتے پسند نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، بریلوی دیوبندی بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب ہے کہ وہ شیر خدا ہے، حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے ہے وہ شیر خدا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ مانوی تو نہیں ہے. یہ کیا گستاخی ہے، شیر کی تو دم ہوتی ہے. وہ صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے شیر خدا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں استعارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. سر کتا وفادار تو ہوتا ہے لیکن کتا نڈس بھی ہوتا ہے. دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا، آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا، اور جو کتے دا پتر کہیے تھے استعارے کے طور پہ مدینے دے کتے دا پتر ہضم ہو جائے گا. مدینے کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا. یا کوئی شخص کہ میں شیر دا پتر ہاں، اس کی بجائے وہ کہ وہ والا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے. آپ کے اس وقت ظاہر آپ کو گھر کے دروازے نہیں ہوتے تھے، صرف پردہ ہوتا تھا. تو کوئی کتے کا بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے کوئی پلہ چھوٹا آپ کی چرپائی کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں پہ کتے ہوں، تو آپ اس کو پہلے اپنی چرپائی کے نیچے سے نکال لیں. سر ظاہر ہے کتا کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. کتا تو پھر یہ ہے، کتے کا یہ سٹیٹس ہے. پھر ہم تو علمی بات کریں گے. اسی لیے ان کے پاس آخری حل پتہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں بس علم و بس کا نہیں ہو یار، زیادہ علم نہ حاصل کرو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. سر ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں، آپ تھوڑا سا بھی حاصل کر لینا، آپ گمراہی سے باہر نکل جائیں. او جی عشق کے چلے نمبر لے کے، عشق میں سب کچھ جائز ہے. سر ہم کہتے ہیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر تھا، وہاں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اور اس میں آگے الفاظ بھی ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں یا رسول اللہ قبر پہ نہیں کروں گا. اتنا میں گمراہ نہیں بھی ہوا، یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اس سے ابھی تو نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے. کہنا چاہیے تھا نا یا رسول اللہ عشق میں کر رہا ہوں، میں نے آپ کو کوئی خدا تو نہیں مانا، میں نے آپ کو مستقل بذات تو نہیں مانا، میں نے آپ کو ذاتی طور پہ تو نہیں مانا، عطائی طور پہ. یہ ساری کہانیاں تو کرا دینے 14ویں صدی دیاں، کوئی کہانی نہیں. یہ کہانیاں اس زمانے میں ہوتی ہی نہیں تھی. اس وقت سیدھا سیدھا دین ہوتا تھا، سیدھا سیدھا. مسند احمد میں حدیث ہے ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا،
تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کیا کہ جو اکیلا اللہ چاہے. کیونکہ تکوینی معاملات کو, تقدیر کے معاملات کو آپ مخلوق کو شریک نہیں اللہ کے ساتھ کر سکتے. ہاں ویسے بخاری مسلم میں الفاظ ہے, کئی معاملات میں صحابہ کرام کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین کے معاملات میں, تو بالکل ٹھیک ہے, تو اللہ رسول ہی ہم کہیں گے کہ بہتر جانتے ہیں, لیکن تقدیر کے معاملات کو نہیں سر. وہ تو مسلم شریف میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا صحابی, اس نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. وَمَن يَعْصِهِمَا, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا, وہ گمراہ ہو گیا. آپ علیہ السلام نے غصہ فرمایا, آپ فرمایا بئس الخطیب وانتا, وہ کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. یا آپ کے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیک ہے جڑا ڈھو کی ہیک آ کے ہیک کی ڈھو آ کے وہ کافر و مشرک ہے. حالانکہ جو ڈھو کی ہیک آ کے وہ کافر و مشرک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ حالانکہ کہہ سکتا تھا کہ رسول وسلم میں نے تو کانٹیکسٹ میں بات کی ہے, میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں, میں نے کوئی اللہ کے ساتھ آپ کو ملایا تو نہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, یہ الفاظ ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں نے کہا ومن یعصیہما, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا, وہ گمراہ ہو گیا. اس میں نے کوئی لٹریچر کی زبان میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کی ہے. آپ اتنی اس کو سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن ان کو پتہ تھا یہ امام الموحدین ہے, یہ موحدین کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا. اتنا غصہ کہ اونٹ تے اپنی بوتھی پائی تو غائب کر. اس ٹائم تے مینوں اتنا غصہ چڑھا ہے کہ میری تعلیمات کے بعد تم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ تم یہ کہو, اور اب یہ جو نعرے لگوا رہے ہیں آقا جی کے کتے ہیں, اور ساتھ آگے مرید کہتے ہیں وو 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 وو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا آپ نے عشق کا معیار قائم کیا ہے؟ خدا کے لیے کہانیاں کرانی بند کریں, اور جن کو کہانیاں ہو رہی ہیں وہ کہیں کہ یار یہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عشق کا اظہار صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں کر سکے وہ آپ کے بزرگوں کے اوپر منکشف ہو گیا, پھر تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اصل میں یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے. صحابہ کرام رضوان کو اللہ تعالیٰ نے ان گمراہیوں سے بچا کے رکھا تھا. وہ ایک ایک معاملے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. میں آپ کو ایک مثال پہ, اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کوئی غلط کام نہیں کیا, اللہ کے لیے حمد ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, یعنی میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں, میں بھی درود شریف کا قائل ہوں, کہ مجھے گستاخ رسول ہی نہ سمجھ لیا جائے. لیکن چھینک کے اوپر تو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اس پہ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. اس نے نہیں کہا کہ بھئی آپ درود شریف کے منکر ہیں. یا ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ درود شریف حضرت بلال نے نہیں پڑھا اذان سے پہلے, بعد میں تو ٹھیک ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے پھر درود شریف پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی, وہ ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ مطلب یہ عشق کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم کو گستاخی تو نہیں کر رہے. تو اس نے تو نہیں کہا عبداللہ بن عمر ہم جو ہے وہ درود شریف پڑھ کے گناہ تو نہیں کر رہے, لیکن ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کن چیزوں کو کس طریقے سے تعلیم فرمایا. منع کدھر ہے جی, منع کدھر ہے؟ او منع اسی چیز سے ہی ہو گیا نا جو مسلم شریف کی حدیث ہے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کر دیے جائیں, وہ بدعتیں ہیں, اور تمام بدعتیں گمراہیاں, اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. ایک کیٹاگوریکل جملے سے یہ سب کچھ منع ہو گیا. مجھے بتائیں کہ جنازے کی اذان منع کہاں ہے؟ اس کا جواب دیں گے کہ ثابت نہیں ہے. پھکی اینٹی وینم الزامی جواب. عید کی اذان منع کدھر ہے؟ خیر ہے دے لیا کریں, کوئی گناہ کا کام تو نہیں اذان دینا. کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں دی. آپ کی تو ڈاکٹرائن تھی, دی ہو یا نہ دی ہو, جو بھی نیکی کا کام ہے کر لیا جائے. آپ تو قبروں پہ بھی اذانیں دیتے ہیں جا کے. ساری کہانی ہے. میں شیخ صاحب کے
مریدین سے کہوں گا خود بھی توبہ کریں اور شیخ صاحب کے اوپر بھی توبہ پیش کریں، ورنہ فوراً سے پہلے ان سے اپنا تعلق توڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پہ آ جائیں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں